السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نور عبادہ بنور القرآن، الحمد للہ الذی یہدی من الیہ ینیب، الحمد للہ الذی وسعت رحمتہ کل شیء، الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے محترم عزیزو، بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ مٹی کی صفت یہ ہے کہ اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو اس میں سے لینا پڑتا ہے، اگانا پڑتا ہے۔ ہم زمیندار ہیں، ہم نے آج تک کبھی باتھو کو کاشت نہیں کیا، اٹ سٹ کو کاشت نہیں کیا، دمبی چٹی، یہ گندی جھاڑیاں، یہ کیکر اور یہ گندی بوٹی ایک کہلاتی ہے، یہ جتنی بھی ہیں، ذرا آواز آہستہ کرو، گونج ہے اس میں، یہ خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب کبھی گندم کو کاشت کرنا ہوتا ہے، اب کاشت کی پچھلے دنوں تو اس کو زور لگا، ابھی تک اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہے، حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ کپاس کاشت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے۔ تو انسان کا جو مٹی کا خمیر ہے وہ اس کی صفت میں شامل ہے۔ اس میں برائیاں خود جنم لیتی ہیں اور اچھی فصلوں کو، صفات کو اس میں سے اس طرح لینا پڑتا ہے جیسے زمین سے فصل کو لینا پڑتا ہے۔ اس کے اندر غصہ خود بخود پیدا ہوتا ہے، کیکر کی طرح، جھاؤ کی طرح، لیکن درگزر ضبط کرنا یہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ انتقام اس کے اندر خود بخود اٹھتا ہے، معاف کرنا اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ بخل کی گندی جھاڑی خود پیدا ہوتی ہے اور سخاوت کا خوبصورت باغ اسے لگانا پڑتا ہے۔ شرک کی گندی جھاڑیاں اس کے اندر اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں اور توحید کے خوبصورت چمن کو اسے خود محنت کر کے اس میں اگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح حرص و ہوس کے گندے بوٹے اس کے اندر اپنے آپ پیدا ہوتے ہیں۔ ایثار قربانی کے خوبصورت پھول اسے خود کھلانے پڑتے ہیں۔ جہالت اس کے اندر پیدائشی طور پر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انہ کان ظلوما جہولا، ہم چھوٹے موٹے جاہل نہیں، بہت بڑے جاہل ہیں، اور چھوٹے موٹے ظالم نہیں، بہت بڑے ظالم ہیں۔ لیکن پھر اس کو عدل سکھانا پڑتا ہے، اسے علم سکھانا پڑتا ہے، اس کو علم کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو عدل کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کان الانسان کفورا، ناشکری اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتی ہے اور شکر گزاری اس کو سیکھنی پڑتی ہے۔ اور تھوڑا اشارہ بھی ہو گیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مٹی میں چمن کو پیدا کر سکیں، ورنہ گندی جھاڑیوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، گندی جھاڑیوں کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے مٹی والی۔ ایک اور مٹی میں یہ صفت ہے کہ یہ دم درخت کو نکال کے باہر نہیں لاتی، بلکہ اسے آہستہ آہستہ باہر نکالتی ہے۔ مثلا نومبر میں گندم کاشت کی تو دسمبر میں جا کے ہم کاٹنے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں۔ ہمیں کتنی جلدی کیوں نہ ہو، غلہ ختم ہو چکا ہے، گندم بازار میں نہیں ہے، وہ ہم اپنا زمین کو حکم دے رہے ہیں، بس تو جلدی سے ہمیں نکال کے دے دے، جلدی سے ہمیں باہر نکال کے دے دے، تو وہ مار بھی کھا لے گی، گالیاں بھی سن لے گی، آپ کی منتیں بھی سن لے گی، لیکن کرے گی وہی جو اس کو نظام دیا گیا ہے۔ وہ 6 مہینے سے پہلے آپ کو گندم نہیں دے سکتے۔ باغ لگایا آم کا، تو بھائی پیسے کم ہو گئے ہیں، آج لگایا ہے، چلو کل نہیں، مہینے 1 سال کے بعد میاں آم صاحب، زمین صاحب، 1 سال مجھے پھل چاہیے کیونکہ مجھے بڑی تنگ دستی ہے، مہربانی کرو اگلے سال مجھے پھل دو۔ وہ سن لے گی، پھر آپ نے اس کی منت شروع کر دی، وہ بھی سن لے گی، پھر آپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دی، وہ بھی سن لے گی، پھر آپ نے اس کو لاٹھیاں مارنے شروع کر دی، وہ بھی سہ لے گی، پر 5 سال سے پہلے پھل نہیں دے گی۔ کہ مجھ سے پھل لینا ہے آم کا تو 5 برس کا روزہ رکھ، اور اگر کھجور کاشت کر دی تو اگلی نسل کھائے گی، اگلی نسل انتظار کرے۔ تو دوسری زمین میں صفت یہ ہے کہ یہ ایک دم نتیجہ نہیں دیتی، آہستہ آہستہ آہستہ
گندی جھاڑیاں بھی آہستہ آہستہ آتی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ان میں پھل بڑی جلدی آ جاتے ہیں ایک دم۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا بیج مرتا نہیں، چھپا رہتا ہے، جو ہی اس کو موسم ملتا ہے فوراً باہر آ جاتی ہے۔ اور کپاس، گندم، جوار، باجرہ، چنا، چاول، موٹ، مٹر، کسی بیج پر پانی چڑھ جائے وہ بیج مر جائے گا، فوراً مر جائے گا۔ اور گندی جھاڑیوں پر 10 فٹ پانی کھڑا رہے ان کا بیج نہیں مرتا۔ ہم نے 3 سال کپاس کاشت نہیں کی کہ وہ ایک ٹپ سٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ہو گئی، تو ہم نے اس پر چاول کاشت کیا، اس پہ پانی کھڑا رہتا، سارا سال پانی کھڑا کھڑا کھڑا۔ 3 سال کے بعد جو کپاس کاشت کی تو ساری ٹپ سٹ دوبارہ باہر نکل آئے۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، یہ وہی بدماش ہے کہ اس کا بیج مرتا ہی نہیں، اور جس کا تو نفس مر گیا، نفس کبھی نہیں مرتا، چھپ جاتا ہے، دب جاتا ہے اور موقع کی انتظار میں رہتا ہے، جو ہی موقع ملتا ہے سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا پھنکارتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ 2 چیزیں ہیں مٹی کی، یہی 2 چیزیں ہیں انسان کی۔ صفات اس میں پیدا کرنا مطلوب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صفات بتدریج آتی ہیں، ایک دم نہیں آتی، انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ 23 برس اللہ کے نبی سے محنت کروائی گئی، 950 سال۔ ایک آدمی کہنے لگا اتنے سال ہو گئے تبلیغ کو، کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا 950 سال تک کا زمانہ تو پڑا ہے نا، نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا، کبھی تبلیغ کے کام کو تو 80 سال بھی نہیں ہوئے۔ کہ انسان جب دین کا معاملہ آتا ہے تو جذباتی ہو جاتا ہے، جلدی ہو جانا چاہیے، جلدی ہو جانا چاہیے، اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو کہتا صبر کرو، اتنی جلدی تھوڑا ہی ہوگا، صبر کرو، اتنی جلدی تھوڑا ہی ہوگا۔ اس میں سارے آدمی پڑھے لکھے ہیں، کوئی آدمی بچہ پیدا ہوتے ہی رشتے کی تلاش شروع نہیں کر دیتا، وہ جی پچھلے پارے دی اولاد ہے پرنا چھڑنا شاید بچہ ہو ہی جائے، پچھلے پارے دی اولاد ہے جب دے شادی کریے، اسے بھی پوترے ویکھ لگیے۔ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ ماں اور باپ یہ نہیں کرے گا، فوراً کہیں گے بھائی دودھ کا انتظام کرو، غذا کا انتظام کرو، فیڈر کا انتظام کرو، دوائی کا انتظام کرو، شادی کرنی ہے تو کم از کم 16 سال انتظار کرو۔ ادھر یہ ذہن موجود ہے۔ گھر بننا شروع ہوا ہے، کب سے مولانا کریم بخش صاحب بیچارے دعائیں مانگتے ہوں گے یا اللہ مدرسہ بن جائے، ابھی تک وہ کچے کوٹھے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ یہ تدریج ہے، یہ نظام تدریج ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ چیز کو وجود دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں ہم سب کو ہدایت دے دے، ایک پل میں ساری دنیا، سارے مکے والے جن فتح مکہ پر جو ایمان لائے، 20 برس کی محنت کے بعد جو ایمان لائے تو پہلے دن ہی ایمان لے آتے، ایمان نصیب میں تھا۔ سیف اللہ جو بنے موتا کی لڑائی میں جا کر، وہ موتا میں جا کر وہ بنے، 8 ہجری میں جا کر وہ بنے سیف اللہ، تو وہ پہلے سال ہی بن جاتے نا احد کی شکست ہوتی، خالد بن ولید کی وجہ سے تو احد میں شکست ہوئی، انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا۔ دنیا کا واحد جرنیل ہے جس کو زندگی بھر کوئی شکست نہیں ہوئی، 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، دنیا نے تاریخ جتنی لکھی ہے اس تاریخ میں یہ صرف تنہا شخص ہے جس کو زندگی میں ایک دفعہ بھی شکست نہیں ہوئی، نہ کفر میں نہ اسلام میں، اور غالباً کفر میں بھی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کو آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا تھا، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو۔ جب احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی اور قریش بھاگ گئے تو زرار بن خطاب خالد بن ولید سے کہنے لگے تیرے ہوتے ہوئے بھی ہمیں شکست ہو گئی، تو کہنے لگے کیا کریں کیا کریں، کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں سٹ پٹ بھاگ رہے ہیں، گھوڑوں پہ بھاگ رہے ہیں، اور زرار نے تانا دیا خالد کو، خالد نے یہ جواب دیا۔ پھر خالد بن ولید نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب بھاگ رہا ہو نا آدمی اور پیچھے دشمن ہو، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، اللہ کو منظور تھا، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ چوٹی پر جو اللہ کے نبی نے 50 آدمی بٹھائے تھے کہ ہمیں اگر کتے بھی کھا جائیں تو تم نے نیچے نہیں اترنا، وہ 50 آدمی اتر گئے تھے، اوپر صرف 10 بیٹھے تھے اور 40 اتر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کام بن گیا۔ ابو سفیان سے کہنے لگا مجھے 100 آدمی دے دے، میں تیرے حق میں فیصلہ کروا دیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا بھائی جان بچاؤ، جو جتنی تیز بھاگ سکتا ہے اتنا ہی تیز بھاگے۔ تو خالد نے کہا بھائی ہے کوئی میری ذمہ داری پر میرے ساتھ آ جاتا۔ 100 آدمی خالد بن ولید کے کہنے پر واپس لوٹے اور وہ ساری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ سیف اللہ جو بنے، اور اس وقت 70 صحابہ شہید کیے گئے، تو یہ سیف اللہ مکے میں ایمان لے آتے، اور یہ سرداران عمرو بن عاص جیسے، اکرمہ بن ابی جہل جیسے، یہ سارے پہلے دن اسلام لاتے۔ تدریج ہے، تدریج ہے، لیکن ہم دین کے بارے میں جذباتی ہو جاتے کہ فوری کیوں نہیں ہوتا، فوری کیوں نہیں ہوتا، ایک دم کیوں نہیں ہوتا، نظام ہے۔ میں کہتا ہوں تم درخت فوری اگا کے دے دو تو کوئی اللہ بھی نسخہ دے دے گا فوری ہدایت کا۔ جب ہمیں مٹی کا خمیر ملا ہے تو ہمارے ساتھ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے،
اللہ اپنے کاموں کو بھی تدریج کے ساتھ لاتا ہے. سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا، 23 برس میں نقشہ بنایا، 100 برس میں اس کی تکمیل فرمائی. لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، عدی کو آپ کہہ رہے ہیں لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، میرا کلمہ پورا ہو کے رہے گا، بلند ہو کے رہے گا. آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ تو فاروقی دور میں، عثمانی دور میں جا کر پورا ہوا. عثمانی دور میں جا کر یزدجرد قتل ہوا، روم ٹوٹ گیا اور ایران ٹوٹ گیا. تو یہ اللہ کا ایک نظام تدریج ہے میرے بھائیوں، جس میں انسان کو آہستہ آہستہ تبدیل ہونے کی، جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ بدلتا جاتا ہے. جیسے بچہ دودھ پیتے پیتے پھر دانت نکالتا ہے، پھر لڑکتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ چلتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا الٹا سیدھا لکھنا شروع کرتا ہے، پھر پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر کوئی فاضل بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی مفسر بن جاتا ہے، کوئی محدث بن جاتا ہے، کوئی فقیہ بن جاتا ہے، کوئی ادیب بن جاتا ہے، کوئی شاعر بن جاتا ہے، کوئی سائنسدان بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے. کیا ایک دن میں بنا، ایک سال میں بنا، یا برس ہا برس کی جہد کے بعد جا کر وہ کسی نتیجے پر پہنچا؟ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو سب جذباتی ہوتے ہیں. حکومت ہمیں دو، ہم ایک دن میں ٹھیک کر دیں. ہم غیر رواں. تو ایک شخص آیا، کہا تم تبلیغ والے سیاست تو کرتے نہیں ہو، میرے ہاتھ میں حکومت دو، ایک دن میں اسلام زندہ کر دوں گا. تو ایک آدمی راواں کے کہنے کا، جوئی صاحب تھوڑے بچے نماز پڑھنے رکھو، تو کوئی نہیں پڑھ دے کہ پہلے انہوں نے تو پڑھا لو. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. پہلے ایمانیات اترا، پہلے ایمانیات آیا ہے. اور مکہ مکرمہ میں کوئی حلال حرام کا قصہ نہیں آیا، صرف جنت جہنم جنت جہنم. دلوں کو نرم کرنے والی آیات آ رہی ہیں اور دلوں کو متوجہ کرنے والی آیات آ رہی ہیں. پہلے اللہ کی عظمت بٹھائی جا رہی ہے اور اللہ کی ہیبت بٹھائی جا رہی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ آیات آ رہی ہیں. اللہ بڑا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص الا في كتاب. یہ ساری جو آیات آ رہی ہیں یہ مکے میں آ رہی ہے. کہ تمہارا رب آسمانوں کا مالک، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يكتبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں کر اللہ بڑا طاقتور. اللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. زمین ایک دیکھو یہ نا، اللہ بڑا ہے، اس کا ایک مفہوم عام ہے. اللہ زمین آسمان کائنات سب سے بڑا ہے. یہ اس کا بالکل ابتدائی درجہ ہے. یہ بچوں والا ہے، بچوں والی تکبیر ہے. زمین چھوٹی ہے، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا ہے، سورج چھوٹا اللہ بڑا، چاند چھوٹا اللہ بڑا. یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ خالق اور مخلوق میں تو کوئی نسبت نہیں ہے. محدود لا محدود میں کوئی نسبت نہیں ہے. یہ کہنا کہ عرش چھوٹا اللہ بڑا، یہ تو مذاق والی بات ہے. اور آسمان چھوٹے اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، چاند تارے چھوٹے اللہ بڑا، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی مناسبت نہیں ہے. کہ ہاں یہ کہو چونٹی چھوٹی ہاتھی بڑا، کوئی نسبت تو ہے. ذرہ چھوٹا صحرا بڑا، کوئی نسبت تو ہے. قطرہ چھوٹا سمندر بڑا، کوئی نسبت تو ہے. لیکن زمین چھوٹی آسمان چھوٹا اللہ بڑا، یہ کوئی نسبت نہیں، چونکہ ادھر لا محدود ہے،
هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. کیسی ہیبت، عظمت، جلال، کبریائی کے ساتھ اللہ اپنی ذات کو پیش کر رہا ہے. ایسا تعریف والا اور تقدیس والا سبوح ذات، قدوس ذات، سبحان ذات اور قابل تعریف ذات اور محمود ذات، اور اس کے سوا کوئی تعریف کے قابل نہیں. عرشوں کا مالک، زمین کا مالک، دن رات کا مالک، تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہر خلوت میں جلوت میں، تمہارے ساتھ، زمین کا اندر، زمین کا اوپر، آسمان کا نیچے، آسمان کا اوپر، اس کی نظروں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح. ایام بھی ایاں، نہاں بھی ایاں. الغیب عنده الشہادہ والسر عنده العلانیہ، اور ہر ایک چیز کو اپنے کامل نظر سے دیکھنے والا. یہ اللہ اکبر. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ اکبر صرف اس امت کو ملا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ کلمہ نہیں ملا. اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. کس چیز سے بڑا ہے؟ ہاں، ساری دنیا کے انسانوں اپنے تخیل کے پٹ کھول دو، اپنی بزم تصور کو وسعت دے دو. زمینوں کے برابر، آسمان کے برابر، کائنات کے برابر، عرش کے برابر، لوح کے برابر، قلم کرسی کے برابر، زمین آسمان کے خلا کے برابر، چاند تاروں کی لمبائی، چوڑائی اور گردش کے برابر، اور کائنات کے وسیع و عریض سلسلوں کے برابر، وادیوں کے برابر، پہاڑوں کے برابر، سمندروں کے برابر، صحراؤں کے برابر. اپنے تخیل کو وسیع کرتے جاؤ، اس میں اللہ کی عظمت کی بریائی کو ڈالتے جاؤ، سوچتے جاؤ، کیونکہ سوچ بڑی طاقتور چیز ہے. سوچ کے آگے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی. روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کرتی ہے، اور خیال تو 1 سیکنڈ میں خرب میل کا سفر طے کر کے عرش تک بھی جا سکتا ہے. ساری دنیا کے انسان اپنی وسعتوں کے مطابق اللہ کی عظمت، ہیبت، کبریائی کو سوچیں. پھر ساری دنیا کے اولیاء سوچیں، علماء سوچیں، محدثین سوچیں، مفسرین سوچیں، واعظین سوچیں، شعراء، ادباء سوچیں، جنات بھی اور انسان بھی، اور سارے ملائکہ بھی اپنے چشم تصور میں، بزم تصور میں، عالم تخیل میں اللہ کی عظمت کی بریائی کے کوئی معیار اور کوئی پیمانے کوئی مقرر کریں. پھر اس کے ساتھ انبیاء بھی شامل ہوں، آدم بھی، ابراہیم بھی، نوح بھی، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، الیاس بھی، شعیہ بھی، یوشع بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی علیہم الصلوات و تسلیمات، اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں. اور وہ بھی اللہ کی عظمتوں کو اپنے تخیل تصور میں سوچتے جائیں. تو میرا اللہ کہتا ہے جہاں تمہارے تخیل تصور کی حد ختم ہوگی، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر. اس تصور سے نماز میں داخل ہوا کرو. اللہ اکبر. پھر اسی میں جاؤ. اللہ اکبر. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب جب نماز پڑھاتے، جب کہتے نا اللہ اکبر، تو ہمارا دل اللہ کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. جب وہ تکبیر پڑھتے تھے، ایک تو ہم نعرے مارتے ہیں نا مسجدوں میں بیٹھ کے، میں ہاتھ بھی جوڑتا ہوں. یہ بے ادبی ہے مسجدوں میں نعرے مارنا، بہت بے ادبی ہے مسجدوں میں نعرے مارنا. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آوازوں کا ایسا بے ہنگم اونچا کرنا یہ کوئی دین نہیں ہے. پتہ نہیں تم میری بات سمجھو یا نہ سمجھو، میں نے بے موقع کہی ہے، با موقع کہی، پر تم اپنے لوگوں میں تمہارے میں سے ہوں. اگر میں کوئی تمہیں بات بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، وہ صحیح ہو تو لے لیا کرو، غلط ہو تو مجھے سمجھا دیا کرو. مجھے اللہ کا فضل ہے، کوئی آر نہیں ہوتی اس سے کہ بھائی یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہیں گے. میں نے تو اپنے ساتھیوں سے بھی کہا ہوا ہے، میں انسان ہوں، روزانہ 3-4 گھنٹے بولتا ہوں. کوئی بات ایسی ہو گئی ہو مجھ سے، مجھے بتا دیا کرو. میں کون سا بھی کوئی یاد کر کے آیا تھا کہ میں نے جا کے عمر بن خطاب میں، آگے میرے استاد جی سامنے بیٹھے ہیں، ویسے ہی میرا پھپھڑا کانپ رہا ہے. مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت. تھوڑے ہی رہ گئے ہیں ایسے لوگ. تو اللہ اکبر جب مولانا الیاس صاحب کہتے تھے تو ہمارا دل کانپنے لگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے دل کے. تو اللہ کی عظمتوں کا اللہ نے بیج بویا. ابھی کوئی نہیں کہا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا شراب چھوڑ دو، یہ نہیں کہا زنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا پردہ کرو، یہ نہیں کہا زکات دو، یہ نہیں کہا روزہ رکھو. اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا. یار دنیا فانی، متاع الغرور، دار الغرور، متاع قلیل، بیت العنکبوت،
سراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا اور لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دنیا چھوٹی، دنیا مچھر کا گھر، دنیا دھوکے کا گھر، دنیا مکڑی کا جالا، دنیا ریت کا پانی، دنیا متاع قلیل، دنیا دھوکا ہی دھوکا، فریب ہی فریب. ادھر تو یہ کہا جا رہا ہے، ادھر یہ کہا رہا ہے، ادھر آخرت کے بارے میں القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما یوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. ایسے اللہ تعالیٰ لا رہا ہے ہیبت کے ساتھ، جلال کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ گئے انسان پتنگے بن کر، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، وہ گئے پہاڑ ریت بن کر، اور ساری زمین میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، سارے آسمان میں پھٹن لیراں لیراں. اذا السماء انفطرت، سورج اندھا. اذا الشمس کورت، تارے ٹوٹے. واذا الکواکب انتثرت، پہاڑ ہٹا دیے گئے. واذا الجبال سیرت، سمندر میں آگ لگ گئی. واذا البحار سجرت، اور جانور چھوڑ دیے گئے. واذا الوحوش حشرت، اور کوئی کسی کا ساتھی نہ بنا. یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ الساعة، يوم التغابن، يوم التلاق، يوم التناد، يوم القارعة، يوم الزلزال، يوم الحاقة، يوم الغاشية، يوم النار، يوم الجنة، يوم الحساب، يوم يجعل الولدان الشيبا يومئذ يخسر المبطلون. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو نام دیے ہیں. پھر جنت آ رہی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سنو میرے بندو، میرے بندیو، جنہوں نے مجھے اچھی طرح راضی کر لیا ان کے لیے اوپر کی جنتیں ہیں، اور جو درمیانی چال چلتے رہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے لیے چھوٹی جنتیں ہیں. وہ جو اوپر والی جنتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اوہو ذواتا افنان ہیں. نیچے والی جنتیں کیا ہیں؟ مدہمتان ہیں. اوپر والی جنتوں میں کیا کہا گیا؟ ذواتا افنان. افنان جمع ہے فن کی یا افنان جمع ہے فنن کی. اگر یہ فنن کی جمع ہے تو پھر ٹہنی اور بے شمار ٹہنیاں. اگر یہ فن کی جمع ہے تو پھر قسم، بے شمار اقسام. جنت الفردوس کی تعبیر طاقتور ہے، نچلی جنت کی تعبیر اس کے درجے میں مدھم ہے. مدہمتان، وہ جنتیں سرسبز ہیں. اور جنت الفردوس کیسی ہے؟ اس میں کئی اقسام، اس میں قسم قسم کی ٹہنیاں، ان پہ قسم قسم کے پھل. فیہما عینان تجریان ہے، اس میں چشمے بہتے ہوئے ہیں. فیہما عینان نضاقتان ہے، اس میں نیچے والی جنت میں چشمہ ابلتا ہوا ہے، ایک ہی جگہ ابل رہا ہے، بہ نہیں رہا. جنت الفردوس میں بہتے ہوئے ہیں، نیچے والی جنت میں ابلتے ہوئے ہیں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور جنت الفردوس میں پھلوں کی کثرت ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور نیچے والی جنت کو گن کے بتا، فیہما فاکہہ، پھل بھی ہے، ونخل، کھجور بھی ہے، ورمان، انار بھی ہے. جنت الفردوس میں بہت زیادہ ہے. من کل فاکہۃ زوجان، بس ہر پھل کا جوڑا. کتنے؟ بہت زیادہ جی. کتنے؟ یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ایک ہمارے دوست تھے، ان کا ہوا امتحان، تو ایک سوال آ گیا کہ وہ جسم میں کچھ ہوتے ہیں خاص قسم کے سیل ہیں، ان کی کوئی تعداد مقرر بہت زیادہ ہوتی. تو وہ ان سے پوچھا پروفیسر نے، وہ بھائی کتنے ہوتے ہیں؟ اب اس کو تو آتا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کہا پھر بھی کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بس یہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں. پھر اسے پوچھا کتنے ہوتے ہیں؟ کہا جی بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں. کہا جواب ٹھیک، کیونکہ ہوتے ہی بہت زیادہ ہیں، وہ گنے ہی نہیں جاتے. میں نے تو ٹیوا مارا، تیر مارا، لگ گیا، پاس ہو گئے. تو ایسی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، بہت زیادہ ہیں، ہر پھل کے جوڑے بہت زیادہ ہیں. ادھر کیا ہے؟ فاکہۃ، نخل، رمان گن کے بتایا، ادھر بن گنے بتایا. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، نچلے والوں کو بتایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان. نیچے والے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سرسبز قالینوں پر، سبز قالینوں پر. اوپر والے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان قالینوں پر جن کا دیکھو غور کرنا،
اللہ تعالیٰ نے کہا بطائنها من استبرق، جن کا نیچے والا حصہ استبرق ہے۔ استبرق جو آنکھوں کو چکا چوند کر دے، آنکھوں کو خیرہ کر دے، آنکھیں چندھیا جائیں جس کو دیکھ کر۔ تو یہ بتاؤ کبھی نچلے حصے پر بھی کوئی کڑھائی کرتا ہے؟ کڑھائی تو اوپر ہوتی ہے، یہاں سینے پر کڑھائی ہوتی ہے یا بازوں پر کڑھائی ہوتی ہے، بنیان پر بھی کوئی کڑھائی کرتا ہے؟ بے شک تو چٹا چولو ہیٹ گندی بنیان میں کی پتہ لگ رہا ہے۔ تو ہمیشہ کڑھائی چادر کے اوپر والے حصے پر ہوتی، جو مسلح ہم لیتے ہیں نماز کے، ان پر بھی وہ نقش و نگار اوپر بنے ہوتے ہیں، نیچے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس کے جو قالین ہیں نا، ان کا اوپر میں تمہیں کیا بتاؤں، نچلے والا حصہ استبرق ہے، تو اوپر تم خود خیال کرو میں نے کیسا بنایا ہو۔ نیچے والی جنت کا اوپر بتایا خضرن رفرفن خضرن وعبقری حسان، ان کے اوپر والا قالین بڑا سونا، بڑا سبز، بڑا ساوا، بڑا خوب چمکدار، اور جنت الفردوس کے نیچے والا حصہ بڑا خوبصورت۔ تو اوپر والا کیسا ہوگا؟ پھر ایک اضافہ اور ہے، وجنل جنتین دان، ان کے اوپر پھل لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ادھر نہیں کہا جنل جنتین دان، ادھر کہا ہے وجنل جنتین دان، سر کے اوپر لٹکے ہوئے، بے شک منہ کھولے تو منہ میں آ جائے، بے شک منہ کھولے تو منہ میں آ جائے۔ پھر مزے کی بات یہ، منہ کھولا آم منہ میں جا گرا تھا، اب اس کو کھاتے کھاتے اسے امرود کا اگر خیال آ گیا تو اسے امرود منگوانا نہیں پڑے گا، یہی عام امرود بن جائے گا۔ پھر امرود کھاتے کھاتے اسے ناشپاتی کا خیال آ گیا تو یہی امرود ناشپاتی بن جائے گا، اور اسی کو کھاتے کھاتے اسے سنگترے کا خیال ہے تو یہ سنگترا بن جائے گا، اسے کنو کا خیال ہے یہ کنو بن جائے گا، اسے مالٹا کا خیال ہے یہ مالٹا بن جائے گا، اسے روٹی کا خیال ہے یہ روٹی بن جائے گا، اسے گوٹی کا خیال ہے یہ گوٹی بن جائے گا، کسی بنگالی کو مچھلی کا خیال ہے یہ مچھلی بن جائے گا، کسی نسواری کو نسوار کا خیال ہے تو شاید نسوار بھی بن جائے۔ جنت کا نسوار تو بھائی اچھا ہی ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا، بھائی نسوار والے ناراض نہ ہونا، سب لوگ پنجابی بھی نسوار کھاتے ہیں، پٹھان بھی کھاتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا سچ، وہ ہر دوسرے مہینے ڈبی اٹھا کے نا پیسی خبیث کی بچی جیب ماری ہے، 3 دن کے بعد اور یہ کیا کر رہے ہو؟ گزار روٹ لگتا ہے روٹی کھایا ہی نہیں ہے، نسوار نہ کہو لگتا ہے روٹی نہیں کھایا۔ تو کیا پتا جنت میں کوئی مزیدار نسوار بھی ہو، لیکن میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ ایک دن مولانا سعید خان صاحب کہنے کہ جنت میں چائے ہوگی؟ میں نے کہا ہوگی۔ کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہنے نہیں چائے غیر فطری چیز ہے، وہاں غیر فطری کوئی چیز کوئی نہیں۔ تو اوپر والوں کے لیے جنل جنتین دان ہیں، پھر متکی، پھر فیہن قاصرات الطرف، ان قالینوں پر نظریں جھکائی بیٹھی ہیں، کیسی ہیں؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی لڑکیاں ہیں جن کو انسان اور جنات نے ہاتھ نہیں لگایا، کیسی خوبصورت ہیں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، کیسی حسین ہیں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان۔ نیچے والی جنت میں کیا تعبیر ہے؟ فیہن خیرات حسان، اس میں بڑی خوبصورت اخلاق والی لڑکیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ مقصورات ہیں یہ قاصرات ہیں، مقصورات کاش آپ تھوڑا ادب بھی پڑھو، میں کیا کروں، عربی ادب پڑھو تو پھر تمہیں مزہ آئے گا، چس آئے گی، چسکا۔ قاصرات اور مقصورات کی تم لذت تبھی محسوس کر سکو گے جب تمہیں عربی ادب کا بھی تھوڑا پتہ ہو۔ وہ مقصورات ہیں یہ قاصرات ہیں، ان کی نظریں جھکائی گئی ہیں، انہوں نے خود جھکائی ہوئی ہیں۔ وہ مقصورات فی الخیام ہیں، وہ خیموں میں بیٹھی ہیں، یہ پہلو میں بیٹھی ہیں۔ وہ ساتھ ہیں، وہ دور ہیں، تو دور اور ساتھ میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنت آ رہی، پھر جہنم آ رہی، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پہ تانبے اور آگ کو پگھلا کر تمہارے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا اور تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تم کھولتے پانیوں میں ایسے گردش کرو گے جیسے چاول دیگ میں گردش کرتا ہے اور تم بچ نہ سکو گے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، سر کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پاؤں کو پکڑ کر کمان کی طرح آپس میں دوہرا کر کے ملا کر اوپر زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا اور تمہیں آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جائے گا اور تم بچ نہ سکو گے۔ اس طرح کبھی جہنم کی خوفناک کہانی، کبھی جنت کے دل فریب مناظر، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہیں ایسے خوبصورت خوفناک مناظر کے دل دہک جائے، کالے چہرے، ویران چہرے، پست چہرے، ذلیل چہرے، آگ کھانے والے
کھولتا پانی پینے والے، نہ کھانا ڈھنگ کا نہ پانی ڈھنگ کا، لہم من جہنم مہاد، آگ کے بستر، ومن فوقہم غواش، آگ کی چادریں، اور یکفر بعضہم ببعض، ان کا کلام گالی گلوچ، اور یلعن بعضہم بعضا، لان تان گالی گلوچ ان کی بات، فرشتوں کا کلام ان کے ساتھ، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ، آپس میں گالم گلوچ، اور اوپر سے کھانا زقوم کا، پانی سدید کا، ادھر جنت والے آپس میں لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، آپس میں بھی سلام 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 سلام، اور ادھر سے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے بھی چاروں طرف سے آ رہے ہیں، جناب سلام علیکم، جناب سلام علیکم، جناب سلام علیکم۔ یہ کس لیے سلام ہو رہا ہے؟ کہ ملتان کے صبر کا سلام ہو رہا ہے۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ اللہ کا عرش کھل جائے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ مزے آ گئے نا؟ یہ تھی تدریج، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اب میرے عزیزو، جب دین مٹے گا اسی تدریج پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ آج کا مسلمان نہ جنت کا شوق رکھتا ہے نہ دوزخ کا خوف رکھتا ہے، نہ اسے جنت کا شوق ہے نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ اللہ سے محبت ہے نہ اللہ کے محبوب سے محبت ہے۔ اسے یوں کہا جائے تقوی والے بن جاؤ، اسلام کو ہم نافذ کر رہے ہیں، یہ اتنا ہی ناممکن ہے جیسے میں تم بچوں سے کہوں کل تک تم سارے کے سارے مولانا یاسین جیسے محدث بن جاؤ، جیسے یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ ادھر ایک 40 سالہ محنت ہے اور ادھر تمہیں تو 8 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، تو جیسے یہ ناممکن ہے تم کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ تم سب کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ ایسے ہی یہ کہنا کہ کل تک سارے ملتان کو ہم ٹھیک کر دیں گے، عورتوں کو پرہیزگار بنا دیں گے، نوجوانوں کو متقی بنا دیں گے، تاجروں کو دیانتدار بنا دیں گے، اور ہم قاضیوں کو عادل بنا دیں گے، اور ہم مزدوروں کو محنت کرنے والا اور خوددار بنا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ ناممکن ہے کہ آپ کل ڈاکٹر بن جائیں، ایسے ہی یہ ناممکن ہے بگڑا ہوا معاشرہ ایک دم ٹھیک ہو جائے۔ کوئی ہمارے پاس ایسا منتر نہیں، ایسی سیاست نہیں، ایسا ڈنگ نہیں، ایسا کوئی ہمارے پاس جادو نہیں، کوئی ایسا ہمارے پاس کرشمہ نہیں، معجزہ نہیں، کوئی ایسی ہمارے پاس شعبدہ بازی نہیں کہ ایک طرف سے ڈالا بدماش اور ادھر سے نکالا جنید بغدادی، ایک طرف سے نکالی بے پرد اور ادھر سے نکالی رابعہ بصری۔ ایسا کوئی طریقہ اسلام میں کوئی نہیں ہے، ورنہ نبیوں کو جان کھپانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام، اللہ نے کہا نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون۔ اللہ نے 5 دعوے کیے، کمزوروں پہ احسان کرنا چاہتا ہوں، زمین میں تمکین دینا چاہتا ہوں، زمین میں وارث بنانا چاہتا ہوں، ان کو حکومت دینا چاہتا ہوں، ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ دعوے دار، اور پورا کیا 120 برس میں، دعوے دار اللہ پورا کیا 120 برس میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس آیت کے بعد یہ آیت آتی ہے، اے ام موسیٰ کو دودھ پلا، یہاں سے کہانی شروع کی۔ 40 سال میں نبوت ملی، 40 سال فرعون کو دعوت دی، 80 سال میں تو جا کے فرعون غرق ہوا، پھر 40 سال میدان تیہ میں گزارے، موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے، ہارون علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے، یوشع علیہ السلام کے ذریعے سے جہاد ہوا اور عمالقہ ختم کیے گئے اور حکومت قائم ہوئی، قبط ہلاک ہوئے، عمالقہ ہلاک ہوئے۔ 120 برس کے بعد جا کر اللہ نے اپنے دعوے کو مدلل کیا، چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ 1 سیکنڈ میں یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ تو میرے عزیزو، تم پر بڑا بوجھ ہے، تمہیں اپنے علم کو بھی حفاظت سے لینا ہے اور اس کو لوگوں کے اندر بھی زندہ کرنے کے لیے کھپنا ہے، خود بھی علم لینا ہے، لوگوں کو بھی دینا ہے، خود بھی لینا ہے، آگے بھی پہنچانا ہے، یہاں سے لینا ہے، آگے دینا ہے۔ تمہارے اندر اللہ کی عظمت ہو، ہیبت ہو، محبت ہو اور اللہ پر اعتماد ہو، توکل ہو، تمہاری نظر کسی غیر کی طرف نہ جائے۔ ہاں بڑا پرانا ہے، سفیان میں حسن بن سفیان اور ان کے ساتھی یہ حضرات گئے طلب علم میں، تو ایک محدث کا مزدوری کرتے تھے، اسے اپنا خرچہ بناتے تھے، پھر پڑھتے تھے۔ تو ایسا ہوا مصر پہنچے، اب وہاں جو محدث تھے وہ کوئی 2-3 سے زیادہ حدیثیں نہیں سناتے تھے، تو خرچہ ختم ہو گیا، اب تینوں پریشان، اب کیا کریں؟ 1 دن فاقہ، 2 دن فاقہ، 3 دن فاقہ آ گیا۔ 3 دن فاقہ آیا تو اب کہیں گے اب تو بھائی اب تو سوال کرنا حلال ہے، اب تو مرتے ہیں تو سوال کرنا چاہیے، پتہ نہیں اب یہاں کب فارغ ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی قرعہ ڈالو، قرعہ ڈالا گا تو حسن بن سفیان کا قرعہ نکل آیا، جا بھائی اب تو سوال کر کے آیا، چلو روٹی تو کھائیں۔ حسن بن سفیان کہنے لگے جب میرے نام کا قرعہ پڑا تو میں نے کہا جب مانگنا ہی ہے تو اللہ سے کیوں نہ مانگو؟ تو کہنے لگا میں مسجد چلا گیا، میں نے نفل شروع کر دیا، اللہ تیرے راہ میں، تیرے علم میں، تیری طلب میں تو ہمیں روٹی دے، ہم تو بھوکے بیٹھے ہیں۔ احمد بن طولون اس وقت بادشاہ تھا،
اس نے خواب دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ادرک حسن بن سفیان و اصحابہ قبل ان یہلکوا، حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی خبر لو ہلاکت سے پہلے۔ پھر وہ اترتا اس کے کمرے کی چھت پر آیا، پھر اندر آیا، پھر اس کی کمر میں نیزہ مارا کہ میں کہہ نہیں رہا ہوں حسن بن سفیان کی خبر لو، ان کا مجھے کیا پتا حسن بن سفیان کا، کہ فلاں مسجد میں ہے۔ آنکھ کھلی تو پسلی سے خون نکل رہا تھا، تو اس نے اسی وقت بلوایا حاجب کو اور اس کو 300 دینار کی، ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، کئی لاکھ روپیہ آج کے دور کا بنتا ہے، اس کو ڈالا کہ بھاگو جا کے دے کر آؤ۔ اب وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا، اوے حسن بن سفیان کون؟ کا جی میں ہوں۔ کہ لو بھائی یہ تمہارے لیے بادشاہ سلامت میں بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے میں خود بھی آ رہا ہوں۔ وہ کہا بھائی کس لیے بھیجا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلا؟ اس نے ساری کہانی سنائی تو انہوں نے اس میں سے صرف اتنا لیا جتنا ضرورت تھا، باقی ان کو واپس کر دیا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، بھائی ہماری ضرورت کا اتنا ہمارا کام بن گیا۔ تو اس کے بعد احمد بن طولون نے سب سے پہلے دارالطلبہ بنایا، دارالطلبہ، دارالاقامہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی طلبۃ العلم کہیں سے آئے سیکھنے کے لیے اور انہیں علم کی طلب میں کوئی تنگی آئے تو یہاں قیام کر سکتے ہیں۔ اس طلب کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور توکل کے ساتھ ہمارے اکابر نے، اسلاف نے علم کو لیا، اس امانت کو ہم تک پہنچایا، اور وہ امانت آج اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علم کو محفوظ رکھا ہے، چونکہ اسے قیامت تک زندہ رکھنا تھا اور اسے آج بھی حجت بنانا تھا اور سورج کے مغرب سے نکلنے تک حجت بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو نبی تو نہیں ہیں لیکن نبیوں والی صفات لے کر آئے، نبیوں والا توکل لے کر آئے، زہد لے کر آئے، اور وہ سینے لے کر آئے جنہوں نے اللہ کے علم کو اپنا خزانہ بنا دیا، بینک بنا دیا، اور ایک حرف ضائع نہ ہونے دیا، ایک چیز ضائع نہ ہونے دی۔ ایک دفعہ مروان بن عبد الملک نے امتحان لیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو بلایا اور 100 حدیثوں کے بارے میں سوال کیا، 100 حدیثیں پوچھی اور کاتب کا لکھتے رہو۔ وہ لکھتا رہا۔ 1 سال کے بعد پھر بلایا، اسے کہا کھولو، پہلی حدیث پوچھی، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر وہی 100 کے بارے میں پوچھا۔ ابو ہریرہ نے اسی طرح زیر زبر کے فرق کے بغیر پھر ساری سنا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی قدرت سے ایسے حافظ امت میں پیدا کیے تاکہ اللہ کا علم محفوظ رہے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت یہ محفوظ رہے۔ کسی نبی کا حلیہ موجود نہیں، سیرت موجود نہیں، طریقہ موجود نہیں، اور ہمارے نبی کا چلنا پھرنا بھی محفوظ ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے؟ یخطو تکفؤا، کہ آپ جو ہے آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے اور قدم چھوٹے، یقارب الخطا، آپ قدم چھوٹے رکھتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، نظر نیچی رکھتے تھے، جلو نظر الملاحظہ، اور کنکھیوں سے دیکھتے تھے، آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے تھے، اور جب آپ چلتے تھے تو چال میں تیزی ہوتی تھی اور قدم لمبا نہیں ہوتا تھا، اور تواضع اور مسکنت آپ کے وجود سے چھلکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں ایسے نرم و نازک تھے اور ایسے چمکدار سے جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ خمسان الاخمسین، یہ پاؤں کے تلوے آپ کے بڑے گہرے تھے، میرے تھوڑے ہیں، آپ کے زیادہ تھے۔ یہ تلوے گہرے تیز چلنے میں مدد دیتے ہیں، اور سب تلقص آپ کا سیدھا قد تھا، انگلیاں ٹیڑھی نہیں، پنڈلیاں ٹیڑھی نہیں، کسی جگہ میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ حسن الخلق، خوبصورت تخلیق، لم تعبہ فجلا، موٹے نہیں ہیں، لم تضربہ سقلا، پتلے نہیں ہیں، وسیم قسیم، ایسے حسین ہیں کہ دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی، ایسے حسین ہیں کہ ہر طرف سے حسن نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ فی عینیہ جعش، آنکھیں موٹی خوبصورت، فی صوتہ سحل، آواز میں عروب، کشش، جاذبیت، جادو، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی گھنی، فی عنقہ سطع، گردن لمبی سراہی دار، رجل الشعر، بال گھنگریالے، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازج الحواجم من غیر قرن، بھمیں خوبصورت بغیر بیچ میں ملے ہوئے، بغیر اتصال کے، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی، مشرب اللون، چمکتا گلابی چہرہ۔ ایسی تفصیل کسی نبی کی موجود نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محفوظ رکھی۔ آپ کا علم ہمیں صرف کتاب سے نہیں ملا، ہمیں سند
سے ملا ہے، یہ واحد امت ہے جس نے سند کو جاری کیا. سند لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند نہ ہوتی تو ہر کوئی جو مرضی کہتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سند کو زندہ کیا. صحابہ کا دور تھا، سند کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی سے سنا ہے. تابعین کا دور آیا، سند کی ضرورت نہیں، ہر صحابی عدول ہے. مورخہ 15 مارچ سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مدرسہ عمر بن خطاب میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے نور ہدایت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما دیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63700813. رحمت اللہ علیہما مرسل حدیث کو دلیل بناتے ہیں. امام شافعی دلیل نہیں بناتے. وہ بھی سچے، یہ بھی سچے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا دور صحابہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت کوئی نہیں ہے. مثلا اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ مولانا یوسف صاحب نے یوں فرمایا، تو آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں آپ نے کس سے سنا، کیونکہ مولانا یوسف کا زمانہ بالکل قریب ہے، 65 میں ان کا انتقال ہوا. مولانا انعام صاحب نے فرمایا، تو آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں کس سے سنا، کیونکہ زمانہ قریب ہے. چونکہ مولانا انعام صاحب کو تو میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے. ہاں اگر میں یوں کہوں مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، تو جو علمی ذوق کا آدمی وہ سوچے گا انہوں نے کس سے سنا. ان کا مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، تو مولانا الیاس تو اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مر گئے ہیں، تو انہوں نے کس سے سنا ہے بھائی؟ مولانا صاحب آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو، کس سے سنا آپ نے؟ تو پھر میں کہوں گا میں نے عبد الوہاب صاحب سے سنا ہے. میں نے عبد الوہاب صاحب کا واسطہ بیچ میں سے ختم کر دیا. میں نے کہا مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، چونکہ وہ سوال کہاں سے سنا. لیکن کہوں مولانا انعام نے فرمایا تو کوئی نہیں کہے گا، چونکہ مولانا انعام اور میرا زمانہ ملا ہوا ہے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرسل حدیث سے اس لیے استدلال فرماتے ہیں، امام مالک اس لیے استدلال فرماتے ہیں کہ زمانہ قریب کا، تحقیق کی ضرورت نہیں. امام شافعی کے دور میں زمانہ لمبا ہو چکا ہے، بیچ میں کئی واسطے آ چکے ہیں، لہذا وہ سچے ہوں کہ ہم مرسل کو نہیں مانتے. جب تک سیدھی سند حضور تک نہیں پہنچے گی ہم اس حدیث سے دلیل نہیں پکڑیں گے. وہ اپنی جگہ سچے، ابو حنیفہ مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سچے. اگر یہ تھوڑی سی تحقیق ہو تو یہ جو الٹے سیدھے ایسے رقیق قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں نا ہم پر، ان کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سمت کو سند عطا فرمائی ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک سند کے ذریعے سے علم آ رہا ہے. ہم نے بخاری شریف پڑھی مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھی مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے، اور انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، اور انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ السجزی الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، اور انہوں نے محمد بن یوسف فربری سے، اور انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے، اور انہوں نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد بن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. یہ آپ کا روحانی نسب ہے، اور آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ بھی اللہ نے محفوظ کر دیا. یہاں سے لے کر وہاں تک ہمارے لیے روز روشن کی طرح کھلی کتاب ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائی بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش
بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم دیا ہے اسے کوئی دجال اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، محفوظ موجود۔ یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے نا، یہ صرف عجم میں ہے، عرب میں کوئی نہیں، سوائے آج کل کے جو دہری ہیں۔ عرب میں یہ فتنہ کبھی نہیں اٹھا، کیوں کہ عرب تو سمجھتا ہے کہ نبی کا کلام اتنا عالی ہے، چاہے بالمعنی ہو چاہے باللفظ ہو، کہ صحابہ اور ان لوگوں کی فصاحت کا وہ معیار ہے کہ بعد کے دجال ویسا کلام تیار ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث 300 سال بعد لکھی گئی، یہ چکر یہاں چلا ہے، اور چونکہ لوگوں کو پتا ہے نہیں، ہاں یہ حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی، اب پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے، وہ یہ نہیں جانتے جس سے قرآن کی فصاحت کا وہ معیار ہے کہ ساری دنیا کے فصیح انسان ایک لفظ اس کے مثل نہیں بنا سکتے۔ حدیث کا معیار اتنا بلند ہے، فصاحت کا، بلاغت کا، اوتیت جوامع الکلم، کہ ساری دنیا کے دجال عربی دان مل کر وہ حدیث کے معیار کا کلام بنا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، ایک تو یہ نظام ہے کہ اس کے برابر کوئی کلام نہیں آ سکتا۔ جب آئے نا عبداللہ بن سلام آپ کا خطبہ سننے، عبداللہ بن سلام آپ کا خطبہ سننے آئے تو آپ کہہ رہے تھے افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بالسلام۔ تو عبداللہ بن سلام پکار اٹھے، هذا کلام من مشکات النبوہ، کوئی غیر نبی ایسا خوبصورت کلام نہیں کہہ سکتا، یہ صرف نبی کی فصاحت ہے جو اتنے بڑے مضمون کو 4 لفظوں میں بند کر دیا۔ فوراً ایمان لے آئے، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تو سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ کی فصاحت پر کوئی پورا نہیں اتر سکتا۔ لبید جنر، لبید بن ربیعہ جو سبع معلقہ میں سے ہیں، تو وہ مسلمان ہوئے، 7 شعراء میں نہیں کوئی ایمان کی دولت ملی، تو انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا لبید اب تم نے شعر کہنا چھوڑ دیے، تو کہنے لگا امیر المومنین ابعد القرآن، ابعد القرآن، قرآن کے بعد بھی شعر کہنے کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کا حفاظتی نظام، اللہ کا حفاظتی نظام اللہ کے نبی کے کلام کے ساتھ ہے، ایسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ کوئی بنا لے تو یہ سند موجود ہے، یہ سند موجود ہے، اور سند میں لاکھوں انسان نہیں، سینکڑوں انسان ہیں، ان کی زندگی محفوظ موجود ہے، ان کا ایک کہاں کہا، کس وقت کہا، کس کے سامنے کہا، کس حالت میں کہا، پڑھ کے سنایا یا آگے شاگرد نے پڑھ کے سنایا، یہاں تک سارا محفوظ مکتوب ہے، اس میں کچھ نہیں داخل ہو سکتا۔ ایک دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے خون ایسا بنایا ہے اس میں غیر خون داخل نہیں ہو سکتا، اگر غیر خون داخل کیا تو فوراً مر جائے گا، احتجاج کرے گا، لہذا خون کا نمبر ملایا جاتا ہے، ٹیسٹوں کے بعد پھر داخل کیا جاتا ہے، چونکہ یہ کمزور ہے، یہ مر جاتا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا کلام اتنا طاقتور ہے کہ اس میں جب کوئی غیر کلام ملایا جاتا ہے تو یہ زندہ رہتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، یہ زندہ رہتا اس کو دھکا دے دیتا ہے۔ اور اگر چلو ہم آخری درجے میں فرض کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کسی نے داخل کر دیا تو میرے رب کا غیبی نظام ہے، اللہ نے ہر دور کی ضرورت کے لیے انسان پیدا کیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو خون میں دیکھ کے بیماری کے جراثیم بتا دیتے ہیں، پیشاب میں دیکھ کے شوگر بتا دیتے ہیں، اور وہ خون کے ذرات کو دیکھ کر اس کے اندر کا سارا حال بتا دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر جسم کا اس کی ساری بیماری بتا دیتے ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھ کر سارے اندر کا حال بتا دیتے ہیں، زمین کی تہ میں پیٹرول گیس کے ذخیرے بتا دیتے ہیں، زمین کی تہ میں کوئلے تانبے کی ذخیرے بتا دیتے ہیں، ہواؤں کا رخ دیکھ کر بادل اور بارش کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ نے جب پیدا کیے ہیں تو ایسے بھی پیدا کیے ہیں جن کی نظر حدیث اور غیر حدیث میں فرق کر کے بتا دیتی ہے۔ کیوں اللہ کمزور ہو گیا کہ سائنسدان تو پیدا کرے اور محدث پیدا نہ کرے ہیں؟ کیوں اللہ کمزور ہو گیا؟ سائنسدان تو پیدا کر دیے، پیتھولوجسٹ پیدا کر دیے، بوٹنسٹ پیدا کر دیے، زولوجسٹ پیدا کر دیے، بایولوجسٹ پیدا کر دیے، اور محدث مفسر پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو آپ خوش قسمت ہو، اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے علم کے ساتھ جوڑا ہے، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، آپ ہماری دولت ہیں، آپ ٹھیک ہیں تو ہم کامیاب ہیں، آپ بگڑ گئے تو ہم ناکام ہیں۔ ہدایت کے چشمے مدارس سے پھوٹتے ہیں، کالجوں سے نہیں، یونیورسٹیوں سے نہیں، حکومت کے ایوانوں سے نہیں، صدارتی محلات سے نہیں، ہدایت کے سرچشمے مسجد سے پھوٹتے ہیں، ہدایت کے سرچشمے صفہ کے چبوترے سے پھوٹتے ہیں، ہدایت کے چشمے مسجد کی چٹائی سے پھوٹتے ہیں۔ ہدایت کے چشموں کے لیے مال نہیں، ملک نہیں، حکومت نہیں، اور حکومت والے نہیں، دولت مند نہیں، فقراء غرباء
ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غوراء مظلمہ. اللہ کو وہ پسند ہیں چھپے ہوئے نیک متقی اخیار اخفیاء، چلے جائیں تو کوئی ان کی کمی محسوس نہ کرے، آ جائیں تو کوئی انہیں قریب نہ بٹھائے. ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، جدھر کو منہ کرتے ہیں دیرے بھاگ جاتے ہیں. تو ہمارا سرمایہ تو آپ لوگوں جن کی طرف علم کی نسبت ہو چکی ہے، قرآن کی حدیث کی نسبت ہو چکی ہے، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. من سلك طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریق الجنہ. تمہارے لیے نبی کی دعائیں ہیں، نبی کی بشارتیں ہیں، لیکن اگر گھر کا مالک ہی گھر کو آگ لگا دے، گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھا دے، گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگے تو کس سے گلہ کریں؟ امریکہ کا لوگ ایسے ہی گلہ کر رہے ہیں، امریکہ نے یہ کر دیا، یورپ نے یہ کر دیا. میں نے کیا ہے، جب میں ماں کو غراتا ہوں، جب میں باپ کا گریبان پکڑتا ہوں، اور جب نوجوان نسل ہاتھوں میں گٹار پکڑ کے ناچتی ہے اور مسلمان بیٹی وہ پاؤں میں گھنگرو پہن کر سٹیج پر ناچتی ہے، اب امریکہ کا گلہ نہیں ہے، اب یورپ کا گلہ نہیں ہے. اب لا تلوموا الا انفسکم، اب گلہ ہمیں اپنی ذات سے ہے. ہمیں امریکہ نے نہیں ذلیل کیا، یورپ نے نہیں ذلیل کیا، ہمیں ہماری نافرمانی نے ذلیل کیا ہے، ہمیں اللہ کے حکموں کو توڑنے نے ذلیل کیا ہے، اللہ سے دوری نے ہمیں ذلیل کیا ہے. جب یہ حکم زندہ ہوں گے، دیکھتے نہیں ہو ماں باپ کی نافرمانی کہاں تک چلی گئی ہے کہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا کہ قیامت آ گئی. تو امریکہ نے ہمیں برباد کیا، ماؤں کے نافرمانوں نے ہمیں برباد کیا ہے، سود خوروں نے برباد کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والوں نے برباد کیا ہے، باپ کو ذلیل کرنے والوں نے برباد کیا ہے، قطع رحمی کرنے والوں نے برباد کیا ہے. تو میرے عزیزو آپ کا کام بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ دعوت کی ذمہ داری، یہ علم کی ذمہ داری، یہ دین کی امانت کی ذمہ داری، یہ قول ثقیل ہے جو اٹھا جائے گا، مزے کر جائے گا اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی. اپنی پڑھائی پر بھی زور دو اور چھٹیوں میں لوگوں کے پیچھے پھر کر ان کو ایمان کی دعوت دو، انہیں اللہ کے حکموں کے قریب کرو. انسان اپنی فطرت میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت بتا رہی کہ اللہ نے ہمیں ایسے بنایا ہے کہ ہم بندگی کے بغیر ادھورے رہیں گے، نامکمل رہیں گے، ہم مکمل کبھی نہیں ہو سکتے. جیسے اللہ نے ہمارے اندر روٹی کی طلب رکھ دی، پانی کی طلب رکھ دی، محدث ہو، فقیر ہو، دہریہ ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، فاسق ہو، روٹی پانی اس کی ضرورت، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایسے ہی اللہ اور اس کا رسول ہماری ضرورت، کوئی انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. کوئی آپ کو کتنا مزے میں نظر آئے، میرے رب کی قسم اگر وہ اللہ اس کے رسول سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس سے بڑا ادھورا نامکمل کوئی انسان نہیں ہے. جنید جمشید جب پہلی دفعہ مجھے ملا تو مجھ سے کہنے لگا یہ جو پاکستان کے نوجوان خوابوں میں دنیا دیکھتے ہیں، خوابوں میں ہیں، خوابوں کی دنیا ہے نا، کہ وہ دنیا مجھے حقیقت میں حاصل ہے، حقیقت میں، لیکن اس کے باوجود میرے سینے میں گھٹن ہے، میرا سینہ بند ہے، میرے اندر اندھیرا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں. یہ کیوں ہے؟ وہ مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے یہ کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے، پھر مجھے یہ گھٹن کیوں ہے؟ میں نے کہا تو صرف جسم کی خواہش پوری کر رہا ہے، روح کی خواہش اللہ ہے، وہ تو اسے نہیں دے رہا. یہ گھٹن نفس کی نہیں ہے، جسم کی نہیں، یہ روح کی فریاد ہے، یہ روح کی پکار ہے، یہ روح کا نوحہ ہے، یہ روح کا درد بھرا یہ تیرے لیے پیغام ہے کہ مجھے بھی تو اللہ کا تعلق دو، مجھے بھی تو اللہ کے رسول کا تعلق دو. بڑے سے بڑے انسان، شہرت کے چوٹیوں کو روندنے والے اور ہوا کے دوش پر اڑنے والے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے تعلق سے محروم ہیں تو ان سے بڑا دکھی، ناکام اور ان سے بڑا زخم خوردہ دنیا میں کوئی انسان نہیں. میرے عزیزو مرہم تمہارے پاس ہے، پھمبا تمہارے پاس ہے، درد کا درما تمہارے پاس ہے. تو اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں قبولیت بخشے. جسے قبول کرتا ہے اس کے لیے اسباب جمع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے فقر، اس کے لیے بیماری، اس کے لیے غنا آڑے نہیں آتا. قبول کر لے بس.
پھر اسباب خود پیدا کرتا ہے۔ تو سارے عزیز جو باہر سے آیا ہوا مجمع وہ بھی اللہ کا اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا اپنی زندگی کی معراج بناؤ، اس کو اپنی زندگی کا کام بناؤ، اس کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ وہ ہماری جماعت امریکہ میں تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں مسلمان ہوئے، ایک کا نام جو ابراہیم رکھا تو اس کو جب کلمہ پڑھایا نا تو انہوں نے کہا ہائے ہاں جیسا امریکی رہے ہو یوں سینے پہ ہاتھ رکھو ہیں۔ تو ڈاکٹر اکثر کہنے لگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا نا یہ جگہ خالی تھی، جب تم نے کلمہ پڑھایا تو یوں لگا جیسے یہ جگہ بھر گئی ہو، جیسے کسی نے آگ پہ پانی ڈال دیا ہو، تو میری خوشی سے ہوا نکل گئی ہے۔ ساری دنیا تمہاری محنت کا میدان ہے، علم کو لو اور آگے پھیلاؤ، علم کو لو اور آگے پھیلاؤ، لوگوں کی منتیں کر کے، محبت کر کے، تھوڑی میں ہاتھ دے کے، پاؤں پکڑ کر۔ اللہ سے ٹوٹا ہوا بڑی جلدی آتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر میں سمجھتا ہے کہ میں نامکمل ہوں۔ تو اس کے سارے بچے اپنی پڑھائی پہ بھی دل لگا کے پڑھو، اور جب چھٹیاں ہوں تو بھائی چلہ لگانا، دورے والے سال لگانا، اور بھائی اپنے جمعرات کو کبھی مرکز چلے گئے کبھی جمع چلے گئے، جو مجمع باہر سے آیا ہوا ہے یہ بھی بھائی 4 مہینے چلے کا ارادہ کرے، مسورات اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کریں، تعلیم کو زندہ کریں، پردے کو زندہ کریں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گھروں میں سب سے زیادہ جس چیز نے ہلاکت کے سامان پیدا کیے وہ غیبت ہے، غیبت، وہ چغلی ہے، چغلی، وہ عیب جوئی ہے، وہ عیب چینی ہے، اگلے کے عیب تلاش کرنا، اگلے کی کمیاں تلاش کرنا اور اگلے کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر سنانا، اس چیز نے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، گھر کی معاشرت کو علماء سے پوچھیں، علماء سے ایک بڑا دیندار گھرانہ، بہت نیک، بہت دیندار، اس گھر میں فساد مچا ہوا اور لڑکا اپنی بیوی کو مار رہا ہے اور بیوی فریاد کر رہی ہے، اور مسئلہ کیا بیچ میں نکلا؟ ساس یہ کہتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں جاتی جب اپنے دیکھے جاتی ہے، اس پہ لڑائی ہو رہی، اور اس قدر وہ لڑائی بڑھ گئی کہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ سارے نمازی، پردہ دار، پرہیزگار، نیک سب، لیکن جاہل، دین کا علم کوئی نہیں، دینداری ہے دین کا علم کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ اپنے خامن سے پوچھ کے جاتی ہے؟ کہاں خامن سے پوچھ کے جاتی ہے؟ میں کہا اللہ کی بندی تجھ سے پوچھنا تو اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں ہے، خامن سے پوچھنا بیوی کے ذمہ ہے، ساس سے پوچھنا تو اس کے ذمہ کوئی نہیں، پوچھ لے تو اس کی نیکی ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذمہ خامن سے پوچھنا لگایا ہے، نہ کہ ساس سے پوچھنا یا سسر سے پوچھنا۔ تو شریعت کا علم ہو تو حدود کا پتہ ہو، یہ اپنی بیویوں سے ماں کی خدمت کراتے ہیں، خود نہیں کرتے، حالانکہ ان کے ذمہ ماں کی خدمت ہے۔ احسان دانش مرحوم ایک شاعر گزرے، میں نے اس کی بڑی سوانے، اس کی آپ بھی تھی، ان کا جب میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ میرا وہ اثاثہ ہے جس میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کی خود خدمت کروں گا، تو نے میری ماں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ جن کو شعور ہوتا ہے وہ اس طرح کرتے، جو بے شعور ہوتے وہ خود خدمت کرتے نہیں، بیویوں کو دھکے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ گھر کی معاشرت کا دین علماء سے پوچھ کے چلا جائے۔ پر وہ لکھتا ہے کہ میری ماں، وہ غریب تھا، احسان دانش نے غربت میں زندگی گزاری، تو پیشاب خطا ہوتا تھا، بستر دھونے کا گھر میں سامان کوئی نہ تھا، 2 میل دور نہر تھی، تو میں فجر سے پہلے اس کا بستر لیتا اور جا کر وہاں اس کو دھوتا، دھو کے پھر دونوں ہاتھوں پہ لا کر سارے راستے اس کو ہلاتا آتا تاکہ آتے آتے سوکھ جائے، اور پھر میں فوراً بچھا کر اپنی ماں کو سلا دوں۔ جب تک ماں زندہ رہی کہ میں نے بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ تو معاشرت کا دین سیکھیں، کم از کم غیبت سے بچا جائے، چغلی سے بچا جائے، اور اوروں کو حقارت حقیر سمجھنے سے بچا جائے، اس سے سارا گھر جنت بن جائے گا۔ اور آپ میرے عزیزو، استادوں کا ادب کرو، استادوں کا احترام کرو، ان کے قدموں میں علم کو محسوس کرو، وہاں سے تمہیں علم ملے گا۔ کسی استاد کی دعا لگ گئی، اللہ تمہارا سینہ علم سے کھول دے گا۔ کبھی کسی کے بے ادب نہ بننا، آپس میں بھی لڑائی سے بچو، آپس میں بھی ایک دوسرے کی نفرت سے بچو، ایک دوسرے سے کھینچا تانی سے بچو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سینہ علم کے لیے کھول دے گا۔ جس سینے میں بغض ہو اس میں علم نہیں آ سکتا، جس سینے میں حسد ہو اس میں علم نہیں آ سکتا، جس میں دنیا کی طلب ہو اس میں علم نہیں آ سکتا، جس کی نظریں آوارہ ہو جائیں اس دل میں علم نہیں آ سکتا، جس کے کان بے باک ہو جائیں اس کے سینے میں علم نہیں آ سکتا۔ لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برما بہن، آنکھیں بند کر لو حرام سے، کان بند کرو حرام سے، زبان بند کرو حرام سے، اللہ تمہیں اپنا نور دکھا دے۔ تو سارے بچے نیتیں کر دینا بھائی، باہر والے بھی نیتیں کر لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کبھی کبھی ایسی تشکیل بھی ہوتی ہے، سارے ارادے کر لو، ٹھیک ہے؟ لکھے بغیر ارادے کر لو، کر لینا سب نے۔